نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام موضوع سامعین آج دے درس تصوف دا موضوع عشق الہی ہے۔ قرآن حکیم دی سورہ بقرہ دی 165ویں اے آیا پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تو انہوں سنن دا شرف حاصل ہویا، ان دے وچ رب سنے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جڑے لوگ مسلمان ہوئے نے وہ اللہ سونے نا ٹوٹ کے عشق کر دے نے، اللہ سونے نا بڑی والہانگی نا بڑی وار رفتگی نہ جنونی عشق کر دے رہے، ایسا عشق جڑا جنہیں انہوں پوری کائنات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو علاوہ سب تو بے رغبت بے تیان کرتا، اور عشق نور عشق الہی انہوں نے اندر اتنا رچیا بسیا کہ قلباً ذات مولا چ ہمیشہ واسطے ڈب گئے اور عشق نگر دے اندر داخل ہو گئے، کیونکہ عشق نگر چ داخل دا ہون دا کوئی دروازہ واپسی دا کوئی بوا نہیں، اس لئی یہ مکتب الگ مکتب ہے جہدے بارے کسی شاعر بڑی پیاری گل کیتی کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سب کی یاد کیا۔ یہ عشق اللہ رب العزت دا خاص کرم ہے، اور نور عشق الہی چونکہ پاک ہے تو اس واسطے پاک دلاں چ رکھیا جاندہ ہے، جڑی ازلی سعید الفطرت روحاں نے روزے لسدیاں جنہاں دلوں بھی زبان دے نال نال بلا کیا سکا، یہ نعمت انہوں نے مل دی ہے۔ کو حل من مزید دے نعرے ادوں بھی مار دے سی، اج بھی مار رہے اور ہمیشہ مار دے رہن گے، لیکن ماسو اللہ دیاں دنیا دیاں طالب جڑیاں گندیاں غلیظ روحاں نے، جڑیاں دن رات خواہشات لذات شہوات مال مشہوری کرسی شغل خلق جوڑیاں رہندیاں نے، وہ سینے اس قابل نہیں کہ انہوں نے نور عشق الہی رکھیا جائے، کیونکہ بدبخت جہنم دا بالنا تے نور عشق الہی بہت بڑی دولت کبریٰ اور نعمت عظمی ہے جڑی سچے مسلمانوں نے مل دی ہے، دنیا کے کتیاں نے نہیں مل دی ہے نعمت، تائیں اللہ دی پیارے نبی فرمایا سی دنیا مردار طالب کتے نے، تو حضور سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرمان دے نے عاشق سوئی حقیقی جیڑے قتل معشوق دے منے ہو، عشق نہ چھڑے عشق نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے، توڑے تلواراں گنے ہو، جت ول ویکھے راز ماہی دا جاوے اسے بنے ہو، سچا عشق حسین دا باہو سر دیوے راز نہ پنے ہو۔ حضور سلطان باہو فرماندے کہ این عشق با ہڈاں دا بالن عاشق بہ سکیندے ہو، گھت کے جان جگر وچ آرا
تے ویکھ کباب تلیندے ہو سرگرداں پھرن ہر ویلے خون جگر دا پیندے ہو ہوئے ہزارہ عاشق باہو عشق نصیب کندے ہو اگے آپ فرما دے کہ این عشق حقیقی جنہ پایا منہ نہ کچھ علاون ہو دم دم وچ آکھن مولا تے دل نو قید لگاون ہو تے گیا فرما دے کہ عشق مشک نہ چھپے رہندے ظاہر تھیں اتھائی ہو تے نام فقیر تینہ دا باہو جنہ لا مکانی جائی ہو اے عشق مولا اللہ رب العزت دا خاص کرم ہے تے عاشق مولا دے ہڈاں دے وچ نور عشق الہی رچ بہ جاندا اے اندر دی ہر لہر دے اندر تے ہر ویلے رب سونے دی دیدار واسطے تڑپ دے بلک دے اور بسمل رہندے سر تو لے کے پیراں تک مرضی مولا بن جاندے یعنی عمل قرآن و سنت کردے ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور چ گزاردے نے سر تو پیراں تک مرضی مولا تقدیر مولا فعل الہی ارادہ الہی بن جاندے نے مردہ بن کے اللہ سونے دے حضور حاضر رہندے نے اور انہاں لوکاں نو حق الیقین فنا فی الذکر سلطان الاذکار رضا الہی فنا الفنا فنا فی اللہ بقا باللہ دا کمال حاصل ہوندا ماسو آلو تے اتنا بے رغبت بے دھیان ہو جاندے کوشش بھی کرن دے انہاں نو غیر دا خیال نہیں آندا ایک دل ہے ایک دل وے صرف اللہ وسدا اپنا دل دا آئینہ اتنا صاف کر دے انہاں اتے ہر ویلے اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی انواروں تے جڑی یاد برسدے رہندے نے اسے دل وچ اللہ سبحانہ دا دیدار کردے نے تائیں حضور سلطان بہو رحمت اللہ نے فرمایا کہ تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتی ہو کیونکہ عشق مولا انہاں دے انگ انگ چ رچ بہ جاندا ہے اور ہمیشہ لئی قلباً اللہ سونے طرف ودے رہندے نور ظلمت دے پردے طے کردے رہندے قرب الہی دے مراتب طے کردے رہندے تاکہ فقر محمدی دی نعمت حاصل کر سکن تے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرن کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ حاضر شرف حاصل کر سکن انہاں دی روح باتاں چ ہر ویلے پرواز کردی رہندی ہے اللہ سونے طرف دوڑدی رہندی ہے جویں رب سونے قرآن حکیم چ فرمایا ففروا الی اللہ دوڑو اللہ طرف لیکن نعمت انسان نو تائیں ملنی اگر انسان صحیح عقیدہ علماء مشائخ جڑے ہیں علم نبوت دے وارث صحیح العقیدہ مردہ نفس زندہ دل شاکان مولا جڑے علماء و مشائخ ہیں انہاں دی خدمت حاضر ہو کے انہاں قرآن و سنت فقہ دا علم حاصل کرے یہ روح دے مطابق عمل کرے کیونکہ یہ روح جڑی عشق مولا ہے اطاعت مولا ہے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوام ذکر و حضور اور قلباً اللہ رب العزت اللہ سونے طرف محو پرواز رہے حضرت خواجہ فرید العطار رحمت اللہ تذکرہ اولیاء لکھ دے نے کہ ایک باری حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ گزرے وقت دی جستجو دے وچ نکلے تے صوفیاں دی ایک جماعت دے کولوں لنگے تے انہاں دے پیرو مرشد نے کہا گزریا وقت ہاتھ نہیں آندا لہذا موجودہ وقت نو غنیمت جانو تے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمان دیا کہ میں نے میری مراد مل گئی کیونکہ تمام دنیا دا علم مینو حاصل نہیں ہویا
اور میرا علم جڑا ہے یہ صوفیاں دے علم تک نہیں پہنچیا، تو صوفیاں دا علم انہاں دے ایک مرشد دے اس قول تک نہیں پہنچیا کہ موجودہ وقت جڑا یہ شمشیر قاطع ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، انسان کو لمحہ حاضر ہی ہے، جڑا گزر گیا آنا نہیں، اگلے دا اعتبار کوئی نہیں۔ اس واسطے لمحہ حاضر دی قدر کرو، تے اینو اللہ رب العزت عشق و حضور محبت چ گزارو۔ اس واسطے صوفی وقت دا بندہ ہوندا، لمحہ موجود دا بندہ ہوندا، ماضی و مستقبل تو فارغ ہوندا۔ اسے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ اگر جہنم نو میری ملکیت چ دے دتا جائے تو میں کسے بھی عاشق نو دے وچ جلن نہ دواں، کیونکہ عاشق دا روزانہ خود 100 واری جلدا ہے۔ اسے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت احمد بن انطاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ اللہ دے عشق دی علامت یہ ہے کہ انسان عبادت گھٹ کرے لیکن غور و فکر زیادہ کرے، گوشہ نشین ہو کے سکوت اختیار کرے، تو مسرت دے نال خوش نہ ہوئے اور غم نہ دل برداشت نہ ہوئے۔ اسے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں اگر عشق دا تعلق کسی چیز نہ قائم ہوئے تو یہ شاید ہی فنائیت نہ عشق بھی فنا ہو جاندہ ہے، اور اگر عشق دا حصول اس وقت تک ممکن نہیں جب تک خود نو فنا نہ کر لے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا فرما دیا کہ عشق دا مفہوم یہ ہے کہ معشوق دے تمام اوصاف عاشق دے وچ موجود ہون۔ اسے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت عمر بن عثمان مکی رحمۃ اللہ نے فرمایا عشق بھی رضا دے وچ داخل ہے۔ اسے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت ابو سعید خزاز رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ اللہ سونے نے اس واسطے عشق کرو کہ تہاڈے نال نیکی کر رہا ہے، اور جیڑا اللہ سونے نو اپنا موسر تصور نہ کرے وہ کدے اللہ سونے دا عشق حاصل نہیں کر سکتا۔ اسے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت سمرون محب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ در حقیقت عشق مولا ہی راہ مولا تے گامزن ہون دا آئین ہے، اور احوال مقامات اور نسبتاں سب عشق مولا دے مقابلے چ بے حقیقت ہے۔ پھر گیا فرما دے کہ ذکر الہی دے اتے ہمیشگی ہی دا نام عشق ہے۔ پھر گیا فرما دے نے کہ عشق دی تعریف لفظ اور بیان تو باہر ہے۔ پھر گیا فرما دے نے کہ اللہ سونا اپنے عاشقاں نو اس واسطے ہدف مصائب بناوندا ہے کہ ہر کسو ناقص جیڑا ان دے عشق دے وچ قدم نہ رکھ سکے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرنا لکھن والے نے سارے اقوال تے جدا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سونا اپنے عاشقاں نو امتحان چ اس واسطے پاوندا ہے، مصائب مشکلات چ، دنیا دی مخالفاں تانیاں میڑیاں چ، الزاماں چ اس واسطے مبتلا کردا ہے تاکہ دوسرے لوگ دیکھ کے پرے ہو جان، کیونکہ عاشق نے تو موڑنا کوئی نہیں، جیسے بھی حالات ہون، چاہے ساری دنیا نو چھڈ کے بھج جائے، ساری دنیا ہوتے تانے مارے میڑے کرے، ساری دنیا نو تکلیفاں دے، اذیتاں دے، ساری دنیا نو دکھاں مبتلا کرے، ساری دنیا دی مخالفتاں کرے،
دنیا جہان دے غماں دے پہاڑ بے شک ہوتے ٹوٹ جان، لیکن سچا عاشق اپنے مولا تو کدے منہ نہیں موڑدا۔ سچے عاشق دا قدم ہر لمحہ اللہ پاک کی طرف وددا رہندا ہے۔ میدان چھڈ کے صرف جھوٹے بھجدے نے۔ یہ جھوٹے صرف وہ ہوندے ہیں کہ جنہاں دیاں غرضاں خلقی ہوندیاں، دیدے مولا نہیں ہوندی۔ اس واسطے یہ لوگ اس راہ دے مسافر بن ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ جہنم دا بالن ہے، جنہیں بھی طالبان دنیا بے شک جنہیں مرضی ہے روپ دھار لینا، جنہیں مرضی ہے علم پڑھ لینا، جنہیں مرضی بروپ دھار لینا، جنہ دے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندا ہے کہ الہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی عیاری، سلطانی بھی عیاری، لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کرو۔ تو سچے عشاقان مولا جڑے نے وہ ہر لمحہ ذات مولا قلباں ڈبے رہندے نے۔ معاصو اللہ تے اداں بے رغبت پہ اتحان ہوندے، کوشش بھی کرنا، غیر دا خیال نہیں ہوندا انہاں نوں، کیونکہ فنا و نیستی دا انہاں نوں کمال حاصل ہوندا۔ ہر لمحہ وہ اپنے دل چ اپنے اللہ نال ہی ہم کلام رہندے نے۔ اور جیویں جیویں اللہ سونے نا انہاں دا قلبی رابطہ نوری مضبوط ہوندا رہندا ہے تے اللہ پاک دے صفاتی ذاتی انوارات ہوتے برسدے نے، تے انہاں دی تخلق بے اخلاق اللہ دی کیفیت جڑی ترقی کردی رہندی ہے، اور سر تو پیراں تک رضائے مولا بن جاندے نے، حق الیقین بن جاندے، سلطان الاذکار بن جاندے نے، فنا فی ذکر بن جاندے، فنا فی اللہ بن جاندے نے۔ اور ہر لمحہ قلباً ذات مولا چ ڈبے رہندے نے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ سانو توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، ساڈیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما، قرہ رزق اسلام نو غلبہ عطا فرما، اسلام و انسانیت دشمنہ دینوں ایمان فروش منافقاں غدار فرقیاں مردہ دل دو نمبر غیر شرع دجالی بابیاں اور ساڈے اندر موجود انہاں دے ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔